اپنوں کے لیے بھی رحمت، بیگانوں کے لیے بھی رحمت۔ بازوروں پہ ایک ایک مثال دے کر میری حاضری توجہ کیجیے۔ اپنوں کے لیے رحمت۔ مسند احمد بن حنبل میں روایت موجود ہے، ایک غزوہ سے آقا علیہ السلام واپس تشریف لا رہے تھے تو سارا لشکر آگے گزر گیا۔ مصطفیٰ علیہ السلام کے ایک صحابی حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کا آپ پیچھے رہ گئے۔ سارا لشکر آگے چلا گیا، ایک صحابی حضرت جابر رضی اللہ عنہ پیچھے رہ گئے۔ اچھا، کسی کی نگاہ نہیں پڑی، مصطفیٰ کی پڑ گئی۔ جب کسی کی نگاہ نہ پڑی، مصطفیٰ کی پڑ گئی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اگلا جملہ ذرا دل پر لکھنا، جس پر مصطفیٰ کی نگاہ پڑ جائے پھر وہ پیچھے نہیں رہتا۔ جس پر پڑ جائے پھر وہ پیچھے نہیں رہتا۔ وہ پھر بریلی کے تاجدار نے کہا، فرمانے لگے جس طرف اٹھ گئی دم بس اٹھنے کی دیر ہے۔ جب اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اٹھنے کی دیر۔ اچھا، اپنا آقا علیہ السلام نے اپنی سواری کو دوڑایا، جو دوڑ رہی تھی لشکر کے ساتھ آگے۔ آقا علیہ السلام نے اپنے گھوڑے کی لگام کھینچی۔ اب لشکر آہستہ آہستہ آگے اور مصطفیٰ علیہ السلام آہستہ آہستہ لشکر سے پیچھے جاتے جاتے اس صحابی سے جا ملے رضی اللہ عنہ۔ جا کر فرمانے لگے، جابر کیا بات پیچھے رہ گئے؟ عرض کی، یا رسول اللہ علیہ السلام میرا اونٹ کمزور ہے، سواری کمزور ہے، میں پیچھے رہ گیا، لشکر آگے چلا گیا۔ احباب توجہ دیجئے، سواری کمزور ہے۔ مصطفیٰ علیہ السلام نے اپنی چھڑی مبارک نکالی اور ماری نہیں لگائی، ماری نہیں لگائی۔ اچھا، ایک موقع پر نا آقا علیہ السلام نے چند کنکر پکڑے اور یوں کافروں کی طرف اچھالے۔ ایک کافر نے تانا دیا، کہا یہ رسول تو رحمت بن کر آیا ہے، کہتا ہے میں رحمت ہوں، تو رحمت تو مارتی نہیں۔ اب تانا سامنے سے آیا، جواب عرش سے آیا۔ تانا سامنے سے آیا، جواب عرش سے آیا۔ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ۔ یہ مصطفیٰ نے نہیں، خود خدا نے مارے۔ مصطفیٰ نے نہیں، خود خدا نے مارے ہیں۔ تو میں نے عرض کی، چھڑی لگائی ماری نہیں، چھڑی لگائی ماری نہیں۔ اب جب چھڑی لگی تو سواری کا انداز بدلا، اس کی رفتار بدلی، سواری نے رنگ بدلا۔ اور یہ سواری کی رفتار بدلنا تو مصطفیٰ بچپن سے جانتے ہیں، یہ تو بچپن سے جانتے ہیں۔ اب سواری کا مزاج بدلا، اب وہ جو سواری سب سے پیچھے تھی، اب چلتے چلتے لشکر پیچھے رہ گیا، سواری آگے نکل گئی۔ اب حضرت جابر رضی اللہ عنہ آگے چلتے جا رہے ہیں۔ اب مصطفیٰ علیہ السلام نے پھر اپنے گھوڑے کو دوڑایا اور جا ملے حضرت جابر رضی اللہ عنہ، پاس چلے گئے اور جا کر دیکھیں کتنا شفقت والا محبت والا جملہ، فرمانے لگے یار جابر سانوں میں نعرہ لگائے، یعنی خود ہی بیت دیں، خود ہی کہیں منگتے کا بلا ہو، یا جابر سانوں میں نعرہ لگائے یا رسول اللہ علیہ السلام۔ اور فرمانے لگے یار جابر تیری سواری پسند آ گئی، بیچتا ہے، تیری سواری پسند آ گئی، بیچتا ہے۔ یا رسول اللہ علیہ السلام سواری کیا جلد بھی توڑی تو جان بھی توڑی، فرمایا کہ ذرا قیمت لگا، نہیں یا رسول اللہ علیہ السلام اگر قیمت بھی لگانی ہے آپ لگائیں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مصطفیٰ علیہ السلام نے میری سواری کی قیمت لگائی، کتنی؟ آپ فرماتے ہیں جو اس وقت اس کا مارکیٹ ریٹ تھا 4 گنا زیادہ قیمت مصطفیٰ نے لگائی۔ سودا کیا گیا، فرمانے لگے جابر ابھی تو رستے میں مدینے پہنچ کر اونٹ دے جانا، اپنی قیمت لے جانا۔ آپ فرماتے ہیں جب میں گیا مدینے پہنچے، میں نے اونٹ کو ذرا صاف کیا،
نیا کچاوا خریدا، نئی اس کی لگام کھینچی، اب میں لے کر مصطفیٰ کی بارگاہ میں آنے لگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتے ہیں اب جو ہی میں مسجد نبوی علیہ السلام کے قریب پہنچا تو کہتے ہیں میری قدموں کی آہٹ سے مصطفیٰ بھی باہر آئے۔ جابر آگے، جی یا رسول اللہ علیہ السلام، غلام حاضر، فرمایا ٹھہرو میں ذرا اپنے وزیر خزانہ کو بلا لوں۔ علامات جانتے ہیں میں آپ لوگوں کے لیے اپنے وزیر یہ پاکستان کا وزیر خزانہ نہیں کہ لفظ نہیں، مصطفیٰ علیہ السلام ٹھہرو میں ذرا اپنے اندر سے وزیر خزانہ کو بلا لوں۔ مصطفیٰ علیہ السلام نے آواز دی، بلال، یا رسول اللہ علیہ السلام، غلام حاضر، فرمایا ادھر آ۔ جابر سے سودا ہوا تھا، قیمت طے ہوئی، اونٹ لے لیتے ہیں، اس کو قیمت ادا کرو اور کچھ اوپر دے دینا، قیمت دے دو اور کچھ۔ حاضرین محترم، میں موضوع سے نہیں ہلا، اپنوں کے لیے رحمت، اپنوں کے لیے رحمت، اسے قیمت بھی دو کچھ اوپر دے دینا۔ یا رسول اللہ علیہ السلام جو حکم، حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے جوڑی کی، قیمت لی، اب مجھے ملا وہ جو کچھ اوپر دینا۔ اچھا کچھ آپ سبھی اس لیے نہیں بولے کیونکہ ابھی کچھ میں نے بتایا نہیں کہ وہ کچھ کیا کچھ تھا۔ اور یاد رکھیے وہ کچھ نہ آپ کا کچھ تھا نہ میرا کچھ تھا، وہ کچھ ان کا کچھ تھا جن کا سب کچھ ہے۔ فرمایا بلال قیمت بھی دو کچھ اوپر بھی۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے جوڑی آگے کی، قیمت لی، اب اوپر کچھ ملا، اوپر کچھ ملا، کہتے ہیں کچھ اتنا کچھ ملا، قیمت نیچے رہ گئی، کچھ اوپر چلا گیا، قیمت نیچے کچھ اوپر چلا گیا۔ کہتے ہیں میں بڑا خوش ہوا، اب مصطفیٰ علیہ السلام سے اجازت کر رکھی، میں چل پڑا۔ آپ کہتے ہیں چلتے چلتے بڑا میں خوش، بڑا قیمت رکھتے، کچھ بھی مل گیا، اب جانے لگا۔ کہتے ہیں چلتے چلتے نا آگے میں نے کچھ موڑ لینا، جو ہی موڑ کے کنارے پہنچا تو پیچھے سے آواز آئی، جابر تعال الی، جابر واپس آ۔ کہتے ہیں میں دل میں پریشان ہوں، وسوسے آنے لگے، پتہ نہیں سواری میں عیب نہیں لگایا، کچھ نقص آ گیا، اتنی اچھی قیمت لگی، اوپر کچھ بھی مل گیا، اب واپس بلا لیا، نہ جانے کیا ماجرا۔ کہتے ہیں بس ذرا میں اتنے میں پہنچا مصطفیٰ کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم، اور محبوب فرمانے لگے جابر تمہیں معلوم ہے تحفے دینے سے محبت بڑھتی ہے، تحفہ دینے سے محبت بڑھتی ہے۔ ہاتھ باندھے، جی یا رسول اللہ علیہ السلام، آپ ہی کی زبان مبارک سے سنا، فرمایا قیمت مل گئی، جی مل گئی، کچھ اوپر مل گیا، جی مل گیا، فرمایا وہ قیمت بھی رکھ، اوپر کچھ بھی رکھ، اور یہ اونٹ تحفے میں ہم سے ملا۔ یہ اونٹ تحفے میں لے جاؤ۔ اب دوسری طرف آئیے، بیگانوں کے لیے رحمت، بیگانوں کے لیے رحمت۔ اچھا ابھی نا مکہ سے آقا علیہ السلام نے ہجرت نہیں کی، 13 سال آقا علیہ السلام نے مکہ شریف میں تبلیغ کی، 13 سال، 40 سال پر جا کر اعلان نبوت کیا۔ حاضرین ذرا توجہ دیجیے گا، اعلان نبوت کیا، نبوت ملی نہیں، 40 سال پر ملی، اعلان کیا۔ آپ دیکھیں کہ میں نے موبائل آپ کو 11:13 پہ دکھایا ہے، یہ کب سے میرے پاس ہے میں جانتا ہوں، آپ کو اب دکھایا ہے، آپ کو اب دکھایا ہے 11:13 پہ، اس کا یہ مطلب نہیں میرے پاس ابھی آیا ہے، آپ کو اب دکھایا ہے۔ تو اعلان 40 سال پر کیا، اچھا نبوت کا بھی نہیں، ایک مرتبہ کمالی ہو گیا۔ ایک صحابی رسول اللہ علیہ السلام عرض کر بیٹھے، کہنے لگے یا رسول اللہ علیہ السلام متا وجبت لک النبوہ، یا رسول اللہ علیہ السلام آپ کو نبوت کب ملی؟ متا، اب قبلہ مفتی صاحب جانتے ہیں، بڑے لکھے احباب عربی سے ذوق رکھنے والے جانتے ہیں،
جب لفظ متا استعمال ہونا تو پھر اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وقت بتا کر جواب دیا جائے، وقت کے ساتھ جواب دیا جائے. مگر محبوب علیہ السلام فرمانے لگے وَآدَمُ بَيْنَ الرُّوحِ وَالْجَسَدِ، ابھی تیرا ابا آدم بھی نہیں بنا. ابھی تیرا باپ آدم بھی نہیں بنا تھا. یا رسول اللہ علیہ السلام کوئی وقت بتائیے، کوئی دن بتائیے، کوئی سال کو مہینہ. کہا نادان وقت تو تب بتاتے جب وقت ہوتا، جب وقت ہوتا. اچھا وقت کس سے بنتا ہے؟ سورج اور چاند کے بدلنے سے. سورج نکلا، دن شروع ہوا، غروب ہوا، چاند نکل آیا، وقت بدل گیا. کہا وقت بتاتے تو تب جب چاند اور سورج ہوتے. مصطفیٰ کو نبوت پہلے نہیں. یہ چاند ستارے سورج تو کل کی باتیں. اچھا تو میں عرض کر رہا تھا کہ 13 سال آقا علیہ السلام نے مکہ شریف میں تبلیغ کی. مومن کتنے ہوئے؟ 400. 13 سال کی جدوجہد، مومن کتنے ہوئے؟ 400. باری تعالیٰ کا حکم آیا سونیا اب مکہ نہیں مدینہ، اب مکہ نہیں مدینہ. اچھا اس کا مطلب یہ ہے جب رزلٹ نہ نکلتا ہو تو حکمت عملی بدل لینی چاہیے. حکمت عملی بدل لینی چاہیے. سونیا اب مکہ نہیں مدینے. اچھا اب جو میں عرض کرنے لگا تھا کہ ابھی ہجرت نہیں ہوئی، یہ واقعہ مکہ شریف کا ہے. ایک روز آقا علیہ السلام حرم کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے. میں سے ایک گنڈا جس کا نام عثمان بن ابی طلحہ، کیا نام تھا؟ عثمان بن ابی طلحہ. ایک دفعہ ذرا یاد ہو جائے گا، عثمان بن ابی طلحہ عرب کے گنڈوں میں سے. وہ آیا، بیت اللہ کا تالا کھولا، اندر گیا. کچھ دیر بعد باہر آیا، تالا لگایا، سیڑھیاں اتر رہا تھا کہ قریب ہی مصطفیٰ جا پہنچے. کہنے لگے عثمان تالا کھول ذرا، آج میرا دل کہتا ہے کعبے کے اندر نماز پڑھی. لیکن وہ تھا کافر بدبخت، کہنے لگا میں سارے عرب کے لیے کھولوں گا، محمد تیرے لیے نہیں. سارے عرب کے لیے کھولوں گا، تیرے لیے نہیں. اب جب یہ سنا تو سوچے یار کا کتنا دل دکھا ہوگا، کتنا دل دکھا ہوگا. سارے عرب کے لیے مگر تیرے لیے نہیں. اچھا ادھر سے ایک ہائی نکلی اور فرمانے لگے عثمان وہ وقت کیسا ہوگا، وہ وقت کیسا ہوگا جب یہی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی، جسے چاہوں گا عطا کروں گا، جسے چاہوں گا عطا کروں گا. بدبخت تھا، اس نے اس پر طنز کیا. مگر یاد رکھے جہاں سے بات نکلی وہاں محفوظ ہو گئی، جہاں سے نکلی وہاں محفوظ ہو گئی. تیرے منہ کل جڑی نکلے ہوتی ہے، تیرے منہ کل جڑی نکلے ہوتی ہے، جتھے تو اشارہ کرے وہ تقدیر ہے. بات محفوظ ہو گئی. اب وقت آیا، آقا علیہ السلام 10,000 صحابہ کرام کے ساتھ مکہ تشریف لائے. 10,000 کے لشکر کے ساتھ اب جب تشریف لائے نا تو سارے عرب کا سارا گروہ ٹوٹ کر مصطفیٰ کے قدموں میں پڑا. سارا گروہ ٹوٹ کے سرکار کے صلی اللہ علیہ وسلم قدموں میں پڑا ہے. اچھا اب نا جب سامان آیا سارا، حضور کو وہ چابی کعبے کی پیش کی تھی. جب چابی آئی نا سامنے وہ بات یاد آ گئی، وہ یاد آئی. اب جب یاد آئی نا تو مصطفیٰ علیہ السلام نے ذرا مجمع پر نگاہ ڈالی. عثمان بن ابی طلحہ کی طرف حرم میں شور ہوا، عثمان بن ابی طلحہ، عثمان بن ابی طلحہ، عثمان بن ابی طلحہ. یا رسول اللہ علیہ السلام حرم میں موجود نہیں. فرمایا گھر پتا کرو. گھر کے پتہ لگا باہر کیا ہے، حاضر ہوئے. یا رسول اللہ علیہ السلام وہ باہر کیا ہے. اب ذرا توجہ دیجیے، جتنا اس طالب علم نے پڑھا ہے مصطفیٰ علیہ السلام نے
بھاگے تو پکڑنے بھیجا، فرمایا علی کدھر ہے، علی کدھر ہے؟ یا رسول اللہ علیہ السلام غلام حاضر، فرمایا وہ بات کیا ہے؟ قدموں پہ ہاتھ رکھا، سائیں حکم کرو ہنے آیا، سائیں حکم کرو ہنے آیا۔ اب جب گئے نا، آپ دیکھیں وہ بھاگ لے، عثمان بن ابی طلحہ کتنا تو بھاگ لے، یا دنیا کے ہاتھوں سے نہیں بھاگ سکتا۔ آپ پریشان نہیں ہوں، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ عام فری نوافل پڑھ کے جب میرا قرب پا لیتا ہے تو میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، ارے عام مومن کے ہاتھ تک بن جاتا ہے، تو علی ولی کے نہیں بن سکتا۔ میلاد محفل مصطفیٰ علماء اہل سنت، میں نے کنتم مولا، میں کنتم مولا، میں سب کا مولا، میں سب کا مولا، چنارے کتنے نبوت، چنارے کتنے نبوت، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ فرمایا خذ ابدا، چابی اچھالی، فرمایا یہ لے چابی، قیامت تک تیری نسل میں چلتی ہے۔ اتنے قریب، اتنے قریب اور کتنے قریب ہے نسل کریموں کی، دجپال کریم۔ کریم نے ایک جملہ بولا، قیامت تک کے لیے چابی بھی دے دی اور نسل بھی جاری کر دی۔ ایک جملہ بولتا، چابی بھی دے دی، قیامت تک کے لیے نسل بھی بتا دی۔ فرمایا یہ چابی تیری نسل میں قیامت تک رہے گی۔ کما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اچھا میں آخری بات اور گفتگو کو ختم کروں، آپ ذرا توجہ دیں۔ حاضرین محترم، انسان کو جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے روٹی کی ضرورت ہے انسان کو، تو روٹی میں تکلف کرنا پڑتا ہے۔ یعنی انسان جب بازار جائے اور خرید کے لے آئے، یا وہ بازار جائے آٹا لے گھر آئے اسے پکائے اور پھر کھائے، اس میں تکلف ہے، اس میں تکلف ہے۔ اس کے بعد ضرورت ہے پانی کی، اس کے بعد ضرورت ہے پانی کی، اس میں ذرا تکلف کم ہے۔ کیسے؟ جو اٹھایا پی لیا، اس میں تکلف کم ہے، اٹھایا پی لیا۔ اچھا اس سے زیادہ ضرورت انسان کو ہوا کی ہے، اس سے زیادہ ضرورت انسان کو ہوا کی ہے، اس پہ اتنا بھی تکلف نہیں۔ یعنی آپ ہال میں بیٹھے ہیں تو ہوا آ رہی ہے، آپ شہر میں چلے جائیں تو ہوا موجود ہے، باہر سڑک پہ چلے جائیں، اپنے محلے میں چلے جائیں، اپنے گھر میں بستر پہ چلے جائیں، ہوا ادھر بھی موجود، اس کے لیے زیادہ تکلف نہیں۔ اب ذرا ایک قول سنیے تاجدار صداقت کا۔ آپ فرمانے لگے کہ میرے مصطفیٰ چلتی ہوا سے بھی زیادہ سخی ہے، چلتی ہوا سے بھی زیادہ سخی ہے۔ کھانے کی ضرورت تکلف، پانی کی زیادہ ضرورت تکلف کم، ہوا کی زیادہ ضرورت تکلف ہے نہیں۔ یہ کیا مطلب کہ میرے مصطفیٰ چلتی ہوا سے بھی زیادہ سخی ہے؟ ہوا تو ہر جگہ پہنچ جاتی ہے، ہوا تو ہر جگہ پہنچ جاتی ہے۔ آپ دیکھیں نا، آپ اور میں بیٹھے ہیں، سانس لیا تو ہوا اندر، باہر نکالا تو ہوا، تکلف نہیں۔ مگر فرماتے ہیں میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چلتی ہوا سے بھی زیادہ سخی ہیں۔ کیا مطلب؟ جہاں ہوا نہ پہنچے مصطفیٰ وہاں بھی پہنچ جاتی ہے۔ قبر میں ہوا نہیں پہنچتی، قبر میں ہوا نہیں پہنچتی، تبھی تو انسان کا بدن گھر اور سڑ جاتا ہے کہ ہوا نہیں پہنچتی۔ اب سمجھ آئی تاجدار صداقت رضی اللہ عنہ کا قول، میرے مصطفیٰ چلتی ہوا سے بھی زیادہ سخی ہیں۔ کیا مطلب؟ قبر میں ہوا نہیں آتی، مصطفیٰ قبر میں آ جاتے ہیں، مصطفیٰ قبر میں بھی آ جاتے ہیں۔
اور لجپال پلیت نو توڑ دے نہیں لجپال پلیت نو توڑ دے نہیں جدی پاں پھڑ لیں پھر چھوڑ دے لیکن حاضرین محترم افسوس کی بات تو یہ ہے وہ نہیں چھوڑ رہے ہم چھڑوا رہے ہیں وہ نہیں چھوڑتے ہم چھڑوا رہے ہیں وہ جو کریم مصطفیٰ علیہ السلام عالمین کے لیے رحمت بن کر آئے ہمیں تو بھائی بھی بوجھ لگتا ہے ہمیں تو بھائی بھی بوجھ لگتا ہے جن کی امت میں آئے جن کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے جنہوں نے خدا کا بتایا جنہوں نے قرآن دیا اور خود عالمین کے لیے رحمت بن کر آئے مگر امتی کیا کیا جا رہا حاضرین محترم بس یہی کہنا چاہوں گا خدا را اپنے حال پر غور کیجیے اپنے اپنے گریبان میں ہمیں جانچنا ہوگا کہ ہمیں درس کیا ملا ہے اور ہم کر کیا رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو دعا گو باری تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ دیدار ہو جائے جینا نے تکیا سونا ماہی جینا نے تکیا بس پر مکان رہا ماشاءاللہ دیکھے تو کیا جا رہے بس کرو سے زمانہ کرنے جینا نے تکیا ذکر پاک ہوا جینا نے تکیا بلند آواز سے بنے گے سینے میں ٹھنڈ پڑے گی جینا نے تکیا اور سونا ماہی جینا نے تکیا بولو تو صحیح میرے میں ڈار کی کوئی لوڑ نہیں میں تو ڈار کی لوڑ ہے اچھی آواز ڈار جینا نے تکیا سونا ماہی جینا جوان بلند آواز سے جینا نے تکیا سونا ماہی فروغ بن گئے بلال ہو گئے بن گئے علماء صاحب نے بیان کرنا کہ کچھ دیا اور جب کچھ دیا تو قیمت سے اس سے بہت پوچھا گیا اس نے کیا کیا ہے حضور بن کے قریب آئے حضور ماشاءاللہ ماشاءاللہ حضور بن کے قریب آئے حضور
گا میں چھوڑوں گا بیٹا بلند آواز سے پڑھے جنانے تکیا سویا ربی جنانے تکیا سویا ربی جنا آنکھیں بند کر کے بلند آواز سے پڑھے مانا آئے گا جنانے تکیا سویا اس کا اظہار کرے حضور وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المنزل وقنا عذاب الدنيا وقنا عذاب الميزان اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين یا رب العالمین اپنے حبیب علیہ السلام کا صدقہ یا رب العالمین اپنے آقا علیہ السلام کی اس میلاد کے ببرکت مہینے کا صدقہ مالک جتنے احباب ادھر تیری بارگاہ میں بیٹھے ہیں تیرے گھر میں بیٹھے ہیں تیرے حبیب علیہ السلام کے میلاد کے جشن میں بیٹھے ہیں مالک سب کی خالی جولیوں کو بھر دے تمام بے اولادوں کو اولاد دے جنہیں اولاد دی انہیں نیک اور فرما بردار بنا دے تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما یا رب العالمین تمام کے مال جان عزت و آبرو میں برکتیں عطا فرما اللهم بارك لنا في مالنا وأولادنا وعلمنا وعملنا وعزتنا ورزقنا رزقا حلالا طيبا یا رب العالمین اپنے حبیب علیہ السلام کا صدقہ اس محفل پاک میں آنے والے اس محفل پاک کا انعقاد کرنے والے مالک تمام کی کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما تمام کے گھروں میں برکت عطا فرما تمام کے گھروں میں سکون اور سلوک عطا فرما یا رب العالمین اس ماہ مبارک کا صدقہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما ملک پاکستان کی حفاظت فرما یا رب العالمین اپنے حبیب علیہ السلام کے اس آمد والے مہینے کا صدقہ مسلمان جہاں بھی ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں مالک سب کا کرم فرما دے سب پہ رحم فرما دے مالک اپنے حبیب علیہ السلام کا صدقہ جو مانگ سکے عطا فرما جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ مالک دعا کے لیے کہا گیا جن کو بیٹیاں عطا کی انہیں بیٹے بھی عطا فرما جنہیں بیٹیاں دی انہیں بیٹے بھی عطا فرما مالک جس کی جو بھی خواہش ہے سب کی جولیاں بھر دے یا رب العالمین اس میلاد والے اپنے حبیب علیہ السلام کا صدقہ تمام کی خالی جولیوں کو بھر دے مالک آج جتنے بھی تیرے در پہ بیٹھے ہوئے ہیں تیرے گھر میں حاضر ہیں
آنے کی اس محفل پاک کا صدقہ سب کی خالی جولیوں کو بھر دے یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب